الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے نہ پیدا کرو۔ محترم مہمانان گرامی، معزز علماء اکرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسکان فاطمہ ٹیم البینات کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور موقع پر اس ویبینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینا ہے اور ایام وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالنا ہے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب، ڈاکٹر محمد عباس نیاسی صاحب اور مولانا علی عباس خان صاحب۔ ہماری ٹیم انتہائی شکر گزار ہے آپ تمام علماء کی کہ آپ نے ہماری اس گزارش کو قبول کیا اور آج ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اس ویبینار میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایام وحدت وہ مبارک دن ہیں جب سارے مسلمان، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ساتھ مل کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں۔ ان دنوں کا پیغام محبت، بھائی چارہ اور اتحاد ہے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دیتی ہوں برادر انس کو کہ وہ تلاوت قرآن سے اس ویبینار کا آغاز کریں۔ آپ تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ اپنے مائکس کو آف کر لیں۔ جی برادر انس سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، ہلو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ہلو ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة آپ کا مائک آف ہو گیا ہے۔ والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه على رجعه لقادر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہفتہ وحدت کے ذریعے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول خدا کی ذات اور آپ کا پیغام ہمیں باہم ملانے اور اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. اور انہی ایام وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ٹیم ممبر بردر عارف اب ایک تقریر پیش کریں گے. مائک آن کریے اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو اس مبارک موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں ہم ہفتہ وحدت کے موقع پر جمع ہوئے ہیں تاکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کو یاد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور اخوات کی بات کریں. حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان اس ہفتے کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ فقہی، روحانی اور اتحادی کو فروغ دیا جا سکے. یہ نہ صرف ہمارے مذہبی اصولوں کی پاسداری ہے بلکہ عصر حاضر میں امت کو متحد کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور کوئی کسی دوسرے پر برتری نہیں کرتا سوائے تقوی کے. امام خمینی نے بارہا فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی بنیاد امت مسلمہ کی یکجائیت اور آپسی احترام پر ہے. ان کے مطابق اختلاف کو علمی مباحث تک محدود رکھنا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی نبی کی امت ہیں. بے شک ہم ایک ہی نبی کی امت ہیں. رہبر معظم سید علی خامنائی بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہمیشہ امت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں. آپ کی رہنمائی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہی دشمنوں کے مقابلے میں ہماری سب سے بڑی قوت ہے. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور بھائی چارے کی راہوں پر گامزن رکھے اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ برادر عارف. یہ تقریب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی ہم دین اسلام کی خدمت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے درمیان ہر قسم کے اختلافات خود بخود کم ہو جاتے ہیں. اسی لیے آج کے اس سیمینار میں ہم نے مختلف فکر رکھنے والے معزز علماء کو دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنی فکری اور روحانی بصیرت کے ذریعے امت کو مزید متحد کرنے کی راہیں ہموار کریں. اسی کے ساتھ میں مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گی مولانا علی عباس خان صاحب کا، کہ جو حوزہ شہید ثالث قم ایران کے بانی ہیں اور تقریباً 20 سال سے المصطفیٰ یونیورسٹی میں بھی لیکچرار رہ چکے ہیں. آغا کی دینی خدمت میں سے ایک اہم کام عین الحیات ٹرسٹ
کو تشکیل دینا ہے۔ اسی کے رہتے نظر دین اور ہم کلاسز کا تشکیل دینا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ریولیوشن سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ کے ساتھ آپ کا گہرا رابطہ ہونا خود قابل تعریف ہے۔ میں آغا کی خدمت میں گزار ہوں کہ اپنی قیمتی بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میلاد بابرکت ختمی مرتبت اشرف مخلوقات، احسن موجودات، خلاصہ موجودات و مخلوقات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بابرکت کے اعتبار سے آپ تمام حاضرین و ناظرین اور کائنات کے ذرے ذرے کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جس عالمی مقصد کو لے کر ہمارے اور آپ کے نبی مبعوث ہوئے، انشاءاللہ وہ مقصد جلد از جلد کامیاب ہو اور اس پوری کائنات میں عدالت کا پرچم پہلے، اور سورہ مبارک حدید کی یہ آیت جلوہ گر ہو کہ انسان اس کائنات میں اور اس دنیا میں عدالت کے لیے قیام کر سکے۔ لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ شروع میں پہچانوایا گیا اور بتایا گیا، ہفتہ وحدت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے، تو میں شروعات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ مسلمان متحد ہیں۔ کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ ہمارے بیچ تفرقہ نہ ہو۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم نگیٹو چیزوں سے آ کے شروعات کرتے ہیں تو مسئلہ خود بخود الجھنے لگتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان اتحاد ہے، اور آپ غور فرمائیں، ابھی آپ دیکھیں بہت سے پلیٹ فارم پر ہم آپس میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، دشمن ہمارا یہ اتحاد کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اعتصام ہے حبل اللہ کی طرف مسلمانوں کا، اس اعتصام کو آ کے ضرب لگائے، ان میں آپس میں اختلاف ڈالے۔ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا بھی پیغام یہی ہے کہ دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت وہ مرکزی اور وہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ،
اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ قرآن پروردگار کا معجزہ کلام صرف مشکل کو بیان نہیں کرتا۔ یہ اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے کہ جو فقط بتا دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس کا ہمارے پاس علاج ہے یا نہیں۔ نہیں، قرآن کریم مشکل کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی پیش کرتا ہے۔ غور فرمائیں، پروردگار نے اسی آیت میں علاج بھی پیش کر دیا۔ علاج کیا ہے؟ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ لو۔ میڈیا سے تم نے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ سن لیا، فوراً اس کے اوپر یقین نہ کرو۔ اگر کسی مکتب کو ماننے والے کسی ایک انسان کو تم نے ایک غلط عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو پورے مکتب کی طرف منسوب نہ کرو، صبر کرو، تحقیق کرو، اس کے بعد فیصلہ لو۔ اگر صبر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے فحسبی اللہ، اللہ کافی ہے ہر انسان کے لیے۔ یہ عین شرک ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ نہیں، اسے کسی اور کی بھی ضرورت ہے۔ پروردگار کے عرض میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، عرض میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا بہت ابتدائی باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی باریکیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، بڑی پیچیدگیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، کسی باریکی اور پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سامنے کی باتوں پہ آ کے غور کر لیں، اگر ہم اسلام کے ابتدائی پرنسپل کو اپنا لیں، یقین مانیے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر میں ایک بار انہی ابتدائی پرنسپل کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جسے قرآن پیش کر رہا ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنی طرف سے دین نہ بناؤ، دین پروردگار نے بنا کے بھیجا ہے۔ اطاعت ایک بنی ہوئی چیز کی جاتی ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا ہے۔ بارہا عرض کر چکا ہوں، دین پروردگار بناتا ہے، انسان اپنی ناقص عقل سے دین بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ کمال انسان یہ ہے کہ دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر لے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ دین کی اطاعت کی جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اسے موڑنے کی کوشش نہ کرو، اسے توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس کو اپنے ذوق کے اعتبار سے چینج کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بعض ہمارے مفسرین اسی غلطی میں آ کے پڑ گئے ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی فکر کو قرآن کے اوپر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ مولا فرماتے ہیں فَاسْتَنْتِقُوهُ، قرآن کی خدمت میں جاؤ، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نظام قرآن پر ڈھالو، اپنے آپ کو نظام دین پر ڈھالو، اپنے اندر چینج لاؤ، قرآن اور دین میں چینج لانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ قرآن اور دین اس ذات کا بنایا ہوا ہے جس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ کوئی جہالت ہے، نہ کوئی ظلم ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کی طرف غلط طریقے سے آ کے مسئلے کو پیش کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا اگر ہم تھوڑا سا آ کے غور کریں تو ہمیں بات کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا
आपस में मुत्तहिद हो गई है मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं अगर इस्लाम की हकीकत दुनिया वालों के सामने आ गई। आप देखें 11 सितंबर का वाक़या हुआ, अमेरिका में, यूरोप में कुरान बिकने की तादाद कई गुना बढ़ गई। गज़ा का वाक़या हुआ, दुनिया में मुसलमान बेदारी कितनी उजागर हो गई। दुश्मन ये समझता है कि इन सब तरीक़ों से आके मुसलमानों को बदनाम कर देगा। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, ये हमें क्या बदनाम कर पाएंगे। अगर हम मजबूत हैं, अगर हम मुत्तहिद हैं, अगर हम एक दूसरे को समझते हैं, तो याद रखिए अगर बुनियादें मजबूत होती हैं तो दरख्त पतझड़ के ज़माने में सूख तो सकता है, लेकिन दोबारा जब बहार आती है तो उसके पत्ते सरसब्ज होकर लहलहाते हुए आवाज़ देते हैं कि देखो जो मेरी ताकत मौजूद थी वो आज भी बाकी है। परवरदिगार एक इत्तेहाद की तरफ दावत दे रहा है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जमीआ की ताकीद है, सब मिलकर आओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। बेशक कोई भी तफसीर ले लें, अल्लाह की रस्सी में कुरान शामिल है। कुरान को मजबूती से थाम ले। कुरान हमें रास्ता दिखाएगा, कुरान हमें रास्ता बताएगा। कुरान हमसे कहेगा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मुसलमानों, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हाँ, लेकिन तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हें कमाल तक पहुंचाने के लिए एक दरख्वास्त जरूर है, वो है अहले कुर्बा से मवद्दत व मोहब्बत। वला तफर्रकू, फिर ताकीद है, सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर 103 है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों को याद करो। देखो परवरदिगार ने तुम्हें इंसानी वजूद बख्शा, परवरदिगार ने तुम्हें अक्ल की नेमत से नवाजा, परवरदिगार ने तुम्हें फितरत पाक के ऊपर खल्क किया, परवरदिगार ने अंबिया और कुरान के ज़रिए से तुम्हें इज्जत बख्शी, परवरदिगार ने तुम्हें एक नेक माहौल में पैदा करके तमाम नेमतों को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। परवरदिगार ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत और तालीफ और मोहब्बत को डाला है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना इन्नल मुमिनूना इख़वा, फिर इस नेमत की वजह से परवरदिगार ने तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, जबकि तुम आतिश जहन्नम के एकदम सामने, एकदम उसके दरवाजे पे खड़े हुए थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, परवरदिगार ने तुम इससे निजात दी। काश इंसान अपनी अनानियत से हटकर, काश इंसान शैतान के वरगलों से हटकर, काश इंसान अपने नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल करके ये समझ जाए कि जब 4, 5, 6, 7 लकड़ियां एक साथ जमा हो जाती हैं तो उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। तो अगर चंद इंसान आपस में जमा हो जाएं तो दुनिया की कौन सी ताकत उन्हें हरा सकती है। बाहर के दुश्मनों का फैसला बाद में करें, पहले अपने अंदर मजबूत होने की कोशिश करें। कोरोना का ज़माना आपको याद होगा। कोरोना के ज़माने में बड़ा अजीब माहौल था, कस्बा पुरसी का माहौल था। आप बताएं कौन लोग कोरोना में आके हारे? वही हारे ना
جو اندر سے کمزور تھے. جب اندر سے کمزور تھے تو باہر سے بیماری نے آ کے انہیں پیر سے ہلا دیا, انہیں ختم کر دیا. لیکن جو اندر سے مضبوط تھے, کورونا کے ہزاروں بیماریاں آ کے چلی جاتی ہیں لیکن باہر اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم آئیں ادھر ادھر کی باتیں کریں, ضرورت ہے ہم آپس میں مضبوط اور متحد ہونے کی کوشش کریں. اندر سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, اندر سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اگر اندر سے مضبوط بن گئے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. شاید ہمارے جسم ختم ہو جائیں لیکن روحیں متحد رہیں گی. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار کتنا بہترین انتظام کرنے والا ہے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حدیث کو جناب متقی ہندی نے کنز العمال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر کوٹ کیا ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, ایھا الناس علیکم بالجماعہ, اے لوگوں جماعت کے ساتھ رہو, متحد ہو کے رہو, ایک ساتھ رہو. وَإِيَّاكُمْ الْفُرْقَةَ, تفریقے سے بچو بچو. کیا ضرورت ہے ہم سوشل میڈیا پہ کمنٹ کریں, ایک جملہ بولیں, ایک بات کہیں, ایک پوسٹ کریں جس کی وجہ سے دو دل آپس میں ٹوٹ جائیں. اگر ہم یہ ایک جملہ نہیں بولیں گے تو کیا آسمان زمین پر آ جائے گا؟ اگر ہم یہ پوسٹ نہیں کریں گے تو کیا آسمان زمین پر آ جائے گا؟ اگر ہم ایک کمنٹ نہیں کریں گے تو کیا آسمان زمین پر آ جائے گا؟ اللہ کو نظر میں رکھیں, اللہ کو نظر میں رکھ کے ہاتھ کو روک لیں. وَاصْبِرُوا, ابھی آپ کے سامنے فرمایا پروردگار کیا کہہ رہا ہے, وَاصْبِرُوا, صبر کرو, صبر کرو, جلد بازی نہ کرو, اتنے جلدی کسی کی بات کا جواب نہ دو, فیصلہ لینے میں جلد بازی نہ کرو, کسی کو متہم کرنے میں جلد بازی نہ کرو, کسی کو برا کہنے میں جلد بازی نہ کرو, لیکن فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اچھے کاموں میں جلد بازی کرو, ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے میں جلد بازی کرو, ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں جلد بازی کرو, ایک دوسرے سے ملنے میں جلد بازی کرو, ایک دوسرے سے اختلاف کو ختم کرنے میں جلد بازی کرو, نیک کام کے لیے جلد بازی کرو, اپنے آپ کو طاقتور بنانے میں جلد بازی کرو. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ کل ہم یہ کام کر لیں گے اور شیطان کل تمہارے ارادے کو آگے بدل دے. جیسے ہی نیک کام کا ارادہ کرو فوراً کرو, فوراً کرو. انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی کتاب پاک قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی, اپنی سانس کے ہر لمحے میں آ کر اتاریں, اپنے وجود میں ڈھالیں اور ایسا مسلمان بن کے دکھائیں کہ نبی بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. ہمارا عمل ایسا ہو کہ میرا نبی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے, اے میرے پروردگار یہ میرے اصلی امتی ہیں, اے میرے پروردگار یہی وہ ہیں کہ جن کی ہدایت کے لیے تو نے ہمیں بھیجا تھا. رنگ الگ ہو سکتا ہے, لباس الگ ہو سکتا ہے, لہجہ الگ ہو سکتا ہے, زبان الگ ہو سکتی ہے, لیکن قبلہ ایک رہے گا, لیکن کتاب ایک رہے گا, نبی ایک رہے گا, خدا ایک رہے گا, افکار ایک رہے گے. انشاءاللہ پروردگار ان تمام وحدتوں کے سائے میں ہم تمام مسلمانوں کے اور انسانوں کے دلوں میں اتحاد اور محبت کی ایک ایسی کرن اور ایک ایسی مشعل جو جل رہی ہے اس کو آگے تک جلنے کی توفیق دے کہ دنیا کی کوئی بھی ہوا اور کوئی بھی طوفان اسے بجھا نہ سکے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ آغا.
ہمارے ساتھ ایک صاحب کمال ہستی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے علم کے جوہر بکھیرے ہیں۔ میں تعارف کرانا چاہوں گی ڈاکٹر محمد عباس نیازی صاحب کا۔ آپ نے ایم یو سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے بحیثیت پرنسپل ایم یو اے بی کے بوائز میں بے نظیر خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر محمد عباس نیازی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی کلمات سے ہماری فکروں کو روشن کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم علی نبیک و حبیبک و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، جناب آغا عباس علی صاحب نے بہت مفید باتیں آپ لوگوں کو بتائیں، اور یہ جو ہفتہ وحدت منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بڑا مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہماری ملت دن بدن فرقے کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ فرقہ تو ہمیشہ سے ہی پڑا، ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے دشمنان نے دین نے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر واضح بیان فرما دیا، جس امت کو ایک رسی کے لیے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، تسمتو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ ہمارے جو دین ہے اس میں کے دو بہت اہم حصے ہیں، ایک تو اللہ اور دوسرا اللہ کا رسول۔ پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو دین کے اندر اللہ اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں لوگوں میں تفرقے نہیں ہیں، سب ہی مسلمان ایک خدا مانتے ہیں، اسی کو قابل پرستش مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی قبلہ گاہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی نبی مانتے ہیں۔ لیکن فرقے جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کی طرف اگر میں اشارہ کروں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی ہوا اور ہوس میں اور اپنی بات اونچی رہے، ہم نے جو کہہ دیا اور ہم نے جو مان لیا وہ بات ہی سچ ہو، وہی بات سب مانیں، اسی بات کو سب صحیح قرار دیں اور اسی بات پہ سب اجتماع ہو جائیں، یہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، اور یہیں سے فرقہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرما رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، یعنی بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ فرما دیے کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے الگ الگ پارٹیاں قائم کر لیں، جن لوگوں نے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے، وہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، وہ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سبھی
مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ تک جو راستہ ہے اس پہ آنے والا جو راستہ ہے اس پہ سب ایک ہی رسی میں نظر آئے. ہو سکتا ہے کہ کہیں سوچ میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو خیال ہے، ہماری جو فکر ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو، اس میں کچھ ایک دوسرے کے انداز میں فرق ہو، لیکن اس فرق کو ہمیں آپس میں نفاق ڈالنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر کے کوشش یہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو کسی دوسرے نے مجھ سے کہی ہے تو بات ہو سکتا ہے اس کی صحیح ہو، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت مل رہا ہو سکتا ہے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچا، یہ میری بصیرت وہاں تک نہیں ہو سکی، شاید وہ بھی بات ہو سکتا ہے صحیح ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں، میں ان کا ایک وحدت پہ ہی ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، گر سر معرفت کو پاوے شعور تیرا. کہ معرفت کا، اللہ کی معرفت کا اگر سر جاننا چاہتے ہیں آپ، اگر راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی وحدت جو اس کی کثرت میں نظر آتی ہے اس کو پہچانیں. اور جو وحدت ہے وہی اصل سر ہے، وہی اصل راز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑھ جاتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں اور فتنے پیدا کرتے ہیں، جبکہ وہ ایسی کوئی گہری بات یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. مثلا کوئی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی نماز ٹوپی پہن کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بغیر ٹوپی پہنے پڑھ رہا ہے. یہ بہت فروئی باتیں، انہی باتوں کو لوگ بحث بنا کر کے ایک دوسرے کو الگ سے برا کہتے ہیں اور اس کی الگ پہچان بنا کر اس کو الگ سے کرٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ یہ سب بہت ہی فروئی باتیں ہیں. ہم سجدہ تو خدا کے لیے کر رہے ہیں نا، ہم عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، ہم اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا. ہم کس طرح سے کر رہے ہیں وہ الگ الگ معاملات ہیں، الگ الگ فقہ ہیں، اور جو بھی امام ہوئے ہیں فقہ کے انہوں نے یقیناً قرآن اور حدیث سے ہی اس کو اختراع کیا ہے، کو ڈرائیو کیا ہے، اور جو بھی انہوں نے شرع قائم کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس اپنی شرع کو قائم کرنے کے لیے دلیلیں ہیں، ثبوت ہیں. بنیادی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ہی ملت ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمیں اپنے حقوق بھائی کے طور پہ ادا کرنا چاہیے. حسن اخلاق کی تعلیم ہمیں سب سے پہلے دی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق کا عطا کر کے بھیجا گیا. انہوں نے اخلاق کا جو ثبوت دیا وہ کافروں کے ساتھ بھی دیا، منافقوں کے ساتھ بھی دیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دیا جو آپ کے دشمن تھے، اور اسی سے انہوں نے پورے دین کا اسلام پھیلایا اور اس کو آگے بڑھایا. اور یہی ہماری مضبوطی ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر آپس میں فرقوں میں بٹیں گے ہم مضبوط ہو ہی نہیں سکتے، ہم ہمیشہ کمزور ہوں گے، اور ایک کو دوسرے سے کم سمجھیں گے، اس سے ہم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. میں دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجہ ہے، یہ پنجے کی بڑی اہمیت ہے، اس پنجے میں بڑی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ ہر 5 انگلیوں کا اس میں الگ الگ اہمیت ہے، اس کی الگ الگ
شخصیت ہے، اور اس کے ساتھ سب کو متحد ہونے کا ایک پیغام ہے کہ چاہے ایک کوئی چھوٹا ہو، عمر میں چھوٹا ہو، مرتبے میں چھوٹا ہو، اقتصادیت میں چھوٹا ہو، سیاست میں چھوٹا ہو، تو اس کو چھوٹا مت سمجھو، وہ بھی اسی پنجے کا ہی حصہ ہے، اسی ملت کا ہی حصہ ہے، اسی قوم کا ہی حصہ ہے جو کہ ایک مٹھی ہو کے بن کے چلتی ہے۔ یہ جو ہماری مضبوطی ہے، وہ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ بحبل اللہ جمیعا، کہ ہم رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور مضبوطی سے جبھی پکڑ سکتے ہیں جب اجتماعیت ہوگی، جب سب لوگ مل کے پکڑیں گے اس کو۔ اگر ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو رسی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہماری پکڑ کا ہے، ہماری گرفت کا ہے۔ ہمیں ہماری گرفت مضبوط رکھنا ہے اس کے اوپر، اور جب تک ہم اپنی گرفت مضبوط نہیں کریں گے، کوئی بھی ہمیں گرا دے گا اس تک۔ تو ہمیں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، اور مستقل یہ چیزیں آ رہی ہیں، میں جیسے عابد علی صاحب نے، آغا عابد علی صاحب نے آپ لوگ بہت سے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے باتیں کی ہیں، لیکن میں کچھ باتیں پریکٹیکل کرنا چاہوں گا، جس سے ہماری یہ قوم جو وقت سن رہی ہے اس پروگرام کو، وہ بھی اس کو بہت دھیان سے سنے کہ سوشل میڈیا آج ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو میڈیم بھی ثابت ہو رہا ہے، کہ جو غلط فہمیاں تھیں اور جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اسے دور کرنے میں بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی سوشل میڈیا کی کلپ ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اور شیئر کر کے اس سے نفرتیں پھیلاتے ہیں، آپس میں محبت نہیں پھیلاتے، اس سے نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جتنی بھی سوشل میڈیا پہ مٹیریل آتا ہے، یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر غلط ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے ایسی باتیں رکھی جاتی ہیں جس سے کہ ہمارے اندر تفرقہ اور فتنہ پیدا ہو، اور وہ فتنے جا بجا نظر آتے ہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بحث کرتے ہوتے ہیں، اور بحث کرنے والوں کو کی علمیت کا اندازہ ان کی بحث سے ہوتا ہے، کہ ان کو کسی بھی سبجیکٹ کا ABCD نہیں معلوم ہے، اور وہ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کو کسی سبجیکٹ کے بارے میں زیادہ نالج ہی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس پہ بحث نہ کریں۔ یہی چیزیں ہیں جس سے کہ ہمارے اندر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور آپس میں اختلافات کا دوسری قومیں ہمارا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ فرضاً ہمارے اندر وہ ایسی چیز بھیجی جاتی ہے جس سے بحث شروع ہو۔ میں آپ کی نالج کے لیے ایک بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک گروپ پہ بحث چل رہی ہے، اور اس پہ جو کوئی ایک آدمی بڑا کوئی فتنہ والے جملے ڈال رہا ہے، فتنہ والی بات ڈال رہا ہے۔ تو میں نے جا کے اس کو کانٹیکٹ دیکھا تو پتہ چلا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں متحد نہ رہیں، اور ہم ایک دوسرے سے انہی مسلوگوں میں جھگڑتے رہیں اور اختلافات کرتے رہیں، اور ہمارا دھیان ہٹا رہے ان کی طرف سے۔ یہی چیزیں ہیں جس کو کے لیے منع کیا گیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت تک کسی کو کافر مت کہو، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جس نے کسی شخص کو کافر کہا، کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کے پکارا، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا کہا ہوا اس پر ہی لوٹ جائے گا۔ یہ بہت خاص حدیث ہے کہ آسانی سے کسی کو کافر کہہ دینا کہ وہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص مرتد ہے، فلاں شخص جو ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ شرک اور بدعت یہ بھی دو ایسے ہتھیار ہیں جو لوگ بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شرک کے معنی سمجھنا اور بدعت کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا استعمال کرنے سے پہلے۔ تو اس سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول اور رسول کے اہل بیت پہ ایک ہو جاؤ، یہی سب سے مضبوط رسی ہے۔ ہم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے، ہمارا کبھی بھی نہ جسمانی نہ روحانی کبھی بھی ہم کمزور نہیں پڑیں گے۔ ابھی عباس علی صاحب نے کہا کہ کورونا میں لوگ بہت شکار ہو گئے، اس کی وجہ سے اندرونی طور سے ٹوٹ گئے تھے، وہ کمزور تھے۔ میرا اس میں اور آپ کی اجازت سے ایک بات اور آگے کہنا ہے
کہ لوگوں کا اللہ پہ توکل ختم ہو گیا تھا. اللہ پہ توکل کے بجائے وہ آکسیجن پہ توکل ہو گیا تھا. وہ آکسیجن چلا رہے تھے اور اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے تھے. تو اس وجہ سے بھی لوگ روحانی طور سے کمزور ہوئے، کیونکہ انسان سب سے مضبوط وہی ہوتا ہے جو روحانی طور سے مضبوط ہو. اور روحانی طور سے مضبوط جو آدمی جبھی ہوگا جب توکل اللہ ہوگا، جب اس کی رسی اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے ہوگی. وہ اللہ پہ توکل کرتا ہوگا، وہ ان دنیاوی چیزوں پہ توکل نہیں کرتا ہوگا، تبھی وہ مضبوط ہوگا، تبھی وہ روحانی طور سے مضبوط ہوگا. آپ دیکھیے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں حضرت صوفی درگاہوں میں جا کے دیکھیے آپ، سب سے بڑی وحدت کی جو مثال ملتی ہے وہ صوفی درگاہوں میں ملتی ہے. میں اس میں اس سے میرا مقصد کسی چیز کو بڑھاوا دینا یا کم کرنا نہیں ہے کسی دوسرے کو. ایک مثال میں دے رہا ہوں. وہاں پہ آپ جائیے، حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہاں جائیے، وہاں کوئی نہیں پوچھتا تم کون سے مسلک کے ہو، وہاں کوئی نہیں پوچھتا تم کون سے فرقے کے ہو، وہاں کوئی نہیں پوچھتا تم کون سے کلاس کے ہو، تم ٹوپی اچھا پہنے بھائی، وہ ہو صحیح ہے یا بھائی. نہیں اچھا پہنے اچھا ہو. اچھا. او ٹھیک ہے، او ٹھیک ہے. تو ہمیں بس وہاں کا احترام رکھنا چاہیے. اس جگہ جہاں ہم حاضر دینے جا رہے ہیں وہاں کا احترام رکھنا چاہیے، اور احترام رکھ کر کے ہمیں وہاں کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں دین کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی باتیں جو اختلافی ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں ہمارے علماء کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ بھئی اختلافی باتیں ان کو کم سے کم کریں، اور جو متحد والے اتحاد ہونے والی باتیں ہیں ان کا ذکر زیادہ زیادہ کریں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا آغا عابد علی صاحب نے کہ ہم محبت کا ذکر کریں، ہم اخوت کا ذکر کریں، ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں جلدی کریں، ایک دوسرے کو برا کہنے میں جلدی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں جلدی نہ کریں، ہم دوسرے کو کرٹیسائز کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ ہم جلدی اس بات میں کریں کہ یہ جو بات آ رہی ہے ہماری طرف، اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ کیا ہے، وہ پازیٹیو سائڈ کیا ہے، اس پازیٹیو سائڈ کو ہم اپریشیٹ کریں. نگیٹو کو ہم اپنے ڈسکشن میں نہیں لائیں تو بہتر ہے، کیونکہ نگیٹو ہر پازیٹیو کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی پازیٹیو ایسا نہیں جس کے اندر نگیٹو نہ ہو. تو اس لیے ہم بجائے اس نگیٹو کا ذکر کر کے ہم پازیٹیو کا ذکر کریں، اچھی بات کا ذکر کریں، ایک دوسرے کی سے محبت کریں. ہم تمام جتنے بھی مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں جو الگ الگ ناموں سے پہچانے جانے لگے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم جس کو کہا گیا کہ ایک اللہ کی رسی کو اجتماعی طور سے مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے اس میں فرقے کرنا شروع کرے اور الگ الگ ناموں سے، الگ الگ شکلوں سے، الگ الگ لباسوں سے پہچانے جانے لگے. یہی ہمارے لیے سب سے کمزوری کی بات ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کلمہ گو ہیں، پھر ہم اہل بیت اور صحابہ کے ماننے والے ہیں، اور یہی ہمارا دین ہے، اور اسی دین پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے اندرونی معاملات کی، باریک پہلوؤں کی، ایسی بات کی کہ جس کو کہ ہم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے یا پوری طریقے سے اس پہ ہم رائے قائم نہیں کر سکتے، ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اس بات سے کوئی ایک ایسی بات ہے جس سے کہ ہمارے دو لوگوں کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اور اس جملے پر یا اس بات کے اوپر بحث آگے بڑھ رہی ہے جو منفی ہے. دیکھیے بحث بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منفی بحث ہوتی ہے، ایک مثبت بحث ہوتی ہے. ہم پازیٹیو ڈسکشن اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور نگیٹو ڈسکشن اس لیے کرتے ہیں کسی کو ذلیل کریں، کسی کی تذلیل کریں، کسی کو نیچا دکھائیں، کسی کو انسلٹ کریں اور بتائیں تم جاہل ہو اور ہم قابل ہیں. یہی سب سے بڑی بات ہے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں متحد رہنا ہے. مسجدیں سب کی ہیں، کوئی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھنے میں ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو روکنا نہیں چاہیے، نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ اجازت ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے معاملات میں تھوڑا بہت فرق ہے تو ہم حسن اخلاق کا اظہار کریں، اس میں اخلاق کو اپنا دکھائیں کہ بھئی ہم شاید یہ چیز نہیں پسند کر رہے تھے، لیکن ہماری ملت کا معاملہ ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تاکہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں. دیکھیے ہر گھر کے اندر 5 ممبر ہوتے ہیں، وہ 5 ممبر ہوں یا 6 ممبر ہوں، ان میں آپس میں کچھ رائے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب باہر نظر آئیں وہ تو ایک نظر آئیں. اسی طریقے سے قوم کے اندر
ہمارے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اندرونی دینی معاملات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ فرق باہر نہ آئے، نہ باہر وہ دکھے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے جہاں بھی کھڑے ہوں، ایک کھڑے ہوں۔ ہم کوئی اگر کوئی ہم دوسرا یہ کہنا چاہے کہ تم لوگ الگ الگ ہو، تو ہم ان سے کہیں کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ مجھ سے ایک آپ نے کہا، میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ میں زمین دیکھنے گیا، تو ایک غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا صاحب معاف کریے گا، آپ کے یہاں بہت اختلاف ہے، 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے یہاں پہ زمین زیادہ وہ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے وہ اختلاف کو غلط طریقے سے سمجھا، وہ لوگ زیادہ ہیں اس لیے 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اتحاد یہ ہے کہ وہ سجدہ ایک ہی طرف کر رہے ہیں، ان کا قبلہ ایک ہی ہے، ان مسجدوں میں جو کتاب رکھی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں۔ یہ تو جگہ کی وجہ سے ہے، لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی۔ یہی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے لیے اس طریقے کی بات کرے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم متحد ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ساتھ ہیں، ہم ملت کا جب بات آتی ہے وہاں پہ ہم بالکل مضبوط ہیں، اور کسی دوسرے کو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اختلاف کی بات کرے یا ہمیں بانٹنے کی کوشش کرے۔ یہی ہم سب لوگوں کی کوشش ہونا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی تمام اہل بیت کا پیغام ہے، یہی تمام صحابہ اکرام کا پیغام ہے، اور یہی اولیاء اکرام کا پیغام ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی کو، جن کے لیے ابھی آپ نے آیت مودت پڑھی، کہ سب سے بڑا ثبوت اس کا دینا چاہیے کہ ہم ان کے اقربا سے محبت کرتے ہیں، وہی ان کے دین کا سب سے بڑا اجر ہے۔ اسی دین کے اجر کے لیے دینے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دین تمہارے چاہتے نہیں بلکہ حکم ہے کہ تم اپنے اس دین کے پیغام کی اجرت چاہتے ہو تو اپنے اقربا سے محبت کرواؤ، اللہ اپنی امت سے۔ تو ہمیں سب چاہیے، قرآن واضح کہہ رہا ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول اور رسول کے اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، ان کی اتباع کرنا چاہیے، ان کی سیرتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں کوئی ایسی کوتاہی نہیں ہو جس سے کہ ہمارا اللہ کا رسول یا رسول کے گھر والے جو ہیں وہ ہم سے ناخوش ہو جائیں، جس سے کہ ہمارا ایمان ہی چلے جائے گا، ہمارا دین ہی چلے جائے گا، ہمارا سب کچھ جو بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے جو معاملات ہیں اس کو سب سے افضل رکھتا ہے۔ اگر آپ کے لیے جو سورہ حجرات کے اندر آیا ہے کہ اگر تم نے اپنے رسول کی آواز سے اونچی آواز کری اور ان کو اس طرح سے پیش آئے تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال بھل ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ اعمال کون سے ضائع ہوں گے؟ تمام عبادات جو اللہ کے لیے کی گئی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑیں گے، ہم پڑوسی کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے جو سب سے بڑا وہ ہے ہمارے انسانیت کا حق ادا نہیں کریں گے، تو ہم سب سے پہلے گناہ گار ہوں گے، ہم خود سب سے پہلے گناہ گار ہوں گے۔ اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم دوسرے گریبان پہ جھانک کے دیکھیں۔ اس کوشش یہ کرنا چاہیے ہم پہلے اپنی طرف انگلی اٹھا کے دیکھیں کہ ہاں ہم کہاں غلط ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ہماری طرف انگلی اٹھائے۔ تو یہی کوشش ہمارے سب کی ہونا چاہیے کہ ہم متحد رہیں، اللہ کے رسول کے اہل بیت پہ رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اجتماعیت بنی رہے اور کہیں اختلاف نظر نہ آئے۔ شکل، صورت، لباس، کھانا پینا یہ سب الگ الگ ہو سکتے ہیں، یہ تو یونیورسل مذہب ہے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، اسلام از یونیورسل ریلیجن، اینڈ یونیورسل ریلیجن مینس اٹ از یونیورسلی ایکسیپٹیبل، یونیورسلی ایپلیکیبل اینڈ یونیورسلی ایپلیکیبل۔ یہ تمام دنیا کے اندر اپنایا جا سکتا ہے۔ ڈریس الگ ہو سکتی ہے، کھانے کی قسم الگ ہو سکتی ہے، رہن سہن الگ ہو سکتا ہے، یہ سب قدرت کے وہ ہیں جس کو کہ نقش و نگار کہا گیا ہے کہ وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت۔ تو نقش و نگار کی تو کثرت ہے لیکن وحدت ایک ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ رکھنا ہے کہ ہم ایک قوم، ایک دین، ایک قرآن اور ایک ہی ملت ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اسی سے ہماری مضبوطی ہے، روحانی مضبوطی بھی ہے اور جسمانی مضبوطی بھی ہے اور سیاسی مضبوطی بھی ہے۔ ہم اگر ہمارا پڑوسی غریب ہے اور اس کو ضرورت ہے، ہم اس کو جا کر کے اس کے اپنا حق ادا کریں، اس کو مضبوط کریں، اس سے ہماری قوم مضبوط ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی ایشوز پہ سب سے زیادہ انا کی لڑائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہوس کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں لڑا رہا، نہ ہمیں حدیث لڑا رہی ہے،
نہ ہمارے مسلک لڑا رہے ہیں، بلکہ ہماری فطرت لڑا رہی ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں کچھ لڑنے کا معاملہ ہے کہ کسی نہ کسی بات کو لے کے لڑتے رہتے ہیں، چاہے دو بھائی ہوں ایک ہی گھر میں ہوں وہ بھی لڑتے رہتے ہیں، صرف چھوٹے بڑے پہ لڑتے رہتے ہیں، اپنی انا کے لیے لڑتے رہتے ہیں، اپنی جو ہے وہ ہوا حوث کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جس گھر میں نفاق ہوگا اس کی برکت اٹھ جائے گی، جس گھر میں لڑائیاں ہوں گی اس کا رزق اٹھ جائے گا، اس کی برکت اٹھ جائے گی، صحت اٹھ جائے گی۔ آپس میں مضبوط رہیے۔ میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، یہ باتیں سب بات ایسے کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکل ہیں، کہ گھر میں شانتی رکھیے، تبھی تو باہر کی جنگ لڑیں گے۔ اگر گھر میں ہی جنگ چل رہی ہے اور گھر میں ہی نا اتفاقی ہے، آپس میں ہی نا اتفاقی ہے، تو ہم باہر کی جنگ کیسے لڑ پائیں گے؟ ہمیں باہر کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر میں شانتی رکھنا ہوگی، سکون رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں دوسری قوم سے کرنے کے لیے پیغام کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ مضبوط ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو متحد کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں میرا پیغام یہی ہے کہ جو ہیں آشنا سر اسرار کے، وہ ہیں یار ہر یار و اغیار کے۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے اللہ کی مخلوق کے طور پہ سب سے پہلے ہیں، پھر مسلمان کے طور پہ ہیں۔ ہمیں ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک درخت ہے، ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے، اور تمام دنیا میں ہمیں یہی پیغام بھیجنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں اتفاقی نہیں کریں گے، مل جل کے رہیں گے، اور ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہم مضبوط قوم ہو کے ابھریں اور ایک اچھی ملت کا ثبوت دیں۔ اخلاق سب سے اول چیز ہے۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے اخلاق کی تعلیم دی، ہم اخلاق سے ہی سب سے زیادہ عاری ہو گئے، ہم نے اخلاق ہی سب سے پہلے چھوڑ دیا، اور اخلاق چھوڑنے کی وجہ سے ہی دوسری مسائل آئے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب تک کسی کو عزت نہیں دیں گے وہ ہمیں عزت نہیں دے گا۔ عزت تو ایسی چیز ہے کہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، تو ہم جب تک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے جب تک عزت نہیں ملے گی۔ اختلاف تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں جو عزت ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فلسطین کے سلسلے میں ایک ہو جائیں، مسلمانوں کے سلسلے میں، تمام دنیا کے مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ہو جائیں۔ افسوس ہوتا ہے جب فلسطین میں معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، وہاں کی عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اور شہید کیے جاتے ہیں، ماس لیول پہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کی جو ہے کمنٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ رونا آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ سب وہ مسلمان ہیں، سب وہ معصوم ہیں، سب وہ انسان ہیں، اور ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی خاطر ہم لوگوں سب کو کھڑا ہونا چاہیے، ہم کو ایک ہونا چاہیے۔ اور جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم لوگوں کی آپس میں نفاق ہی ہے۔ آج اگر ہم متحد ہوتے، تمام دنیا میں ہم متحد ہوتے، ہم ایک قوم کی طرح کھڑے ہوتے، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ فلسطین کے ایک بچوں کو بھی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ لیکن آج ہمارے آپس میں نفاق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے لوگ جو ہیں جو بالکل کمزور ہیں وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے طاقتور بن کے کھڑے ہوئے۔ بہرحال میرا آخر پیغام یہی ہے کہ عباس صاحب نے جو بھی آپ کو بتایا وہ اس کو بھی یاد رکھیں، اور کچھ پریکٹیکل باتیں میں نے بھی جو بتانے کی کوشش کری ہے شاید آپ کے سمجھ میں آئیں۔ تو ہم سب لوگ اس شو میں ہفتے ولادت پہ سرکار کی خراج عقیدت پیش کریں، سلام ضرور بھیجیں ان کے اوپر، اور ان کے حضور میں یہ عرض کریں کہ سرکار جو اتحاد اور جو اتفاق آپ نے اپنے قوم کے لیے ہمیں پرسکرائب کیا ہے، ہم سب کو اپنائیں اور اس مل جل کے رہیں، اور آپ کے دین کا پرچم ایک بار دوبارہ لہرائے، اور تمام دنیا کے اندر اسلام کو وہی شرف حاصل ہو اور وہی عروج حاصل ہو جو آپ نے اس دین کو دیا ہے۔ آپ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ وما علینا البلاغ۔ جی بہت شکریہ آغا، بہت عمدہ بیان تھا آپ کا، شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کی نالج کے لیے بتا دیں کہ آپ کو زیارت امام حسین کا شرف بھی حاصل ہوا، تو خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ پروگرام کو آگے جی، بڑھاتے ہوئے یہ تو یہ بڑا شرف حاصل ہوا بہن کہ 2018 میں ہی
مجھے ایران محبان اہل بیت ورلڈ کانفرنس میں بلایا گیا، اور وہاں پہ 50-60 کنٹریز کے جو ہیں ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی مجھے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا. سب سے اہم اور سب سے بڑا پلیٹ فارم میری زندگی کا حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ تھا، جہاں سے مجھے وہاں بلایا گیا. امام زین العابدین کی کانفرنس تھی، امام سجاد کی کانفرنس تھی، اور وہاں سے میں نے خطاب کیا جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. یہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی اور امام کا خاص کرم تھا کہ میں وہاں بولنے کا اتفاق ہوا. ورنہ تو میں پرنسپل ہوں، انگلش کا ٹیچر ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور خانقاہ نیازیہ کا خانوادہ ہوں. یہ بھی ہاں میں اپنا تعارف اور بھی بتا دوں آپ کو. میرا تعلق جو ہے خانقاہ نیازیہ سے ہے. خانقاہ نیازیہ جو بریلی میں ہے، سلسلہ چشتیہ قادریہ کا بہت بڑا مرکز ہے. اور وہاں کے جو جد امجد ہیں ہمارے، جو بزرگ ہیں، جو بانی سلسلہ ہیں، حضرت شاہ نیاز احمد صاحب اللہ، کہ جنہوں نے فرمایا ہے کہ دین است حسین، جنہوں نے فرمایا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دارت نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء حشر محبان اولیاء. اس خاندان کا، اس خانوادے کا میں اپنا فرد بھی ہوں اور غلام بھی ہوں. یہ میرا تعارف، اصل تعارف. بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ کا بہت شکریہ. تو اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گی مولانا وسیع حسن خان صاحب کا، کہ آپ واسطہ عربک کالج میں بحیثیت استاد ہیں. آپ نے اپنی مجالس کے ذریعے ہمیشہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی گفتگو کرنٹ ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے. کیوں تو آپ کا تعارف ان چند الفاظ کا محتاج نہیں، مگر کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، تو میں بغیر کسی تاخیر کے مدعو کرنا چاہوں گی مولانا وسیع حسن خان صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. شب ولادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان معصومین کی راہ پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ. 12 ربیع الاول ہمارے برادران اسلامی کے نزدیک حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 17 ربیع الاول شیعہ علماء کے نزدیک حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ تاریخیں ہیں، 2 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، لیکن ان دونوں کے درمیان شہرت جو ہے وہ 12 اور 17 پر. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، جو موجودہ ہیں ان کو طول عمر عنایت فرمائے، اس پورے ہفتے کو 12 سے لے کے 17 تک وحدت کے ہفتے کا نام دیا گیا ہے، کہ اسی بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکت سے اس پر گفتگو ہو اور ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہو. اگرچہ شب ولادت سرور کائنات ہے، لیکن برنامے کا عنوان وحدت ہے، تو تھوڑی سی گفتگو میں اس پر بھی کروں گا، اس پر ہی ہونی ہے، لیکن چونکہ شب ولادت ہے تو کچھ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. خدا توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، وحدت کی جہاں تک بات ہے، جب ہم وحدت میں آتے ہیں تو شروع سے چلیے، بھائیوں میں اتحاد، اس سے اور اوپر بڑھیے خاندان میں اتحاد، اور اس کے آگے بڑھیے رشتہ داروں کے درمیان اتحاد، اور اس کے آگے بڑھیے مسلمانوں کے درمیان اتحاد، پھر اور آگے بڑھیے تو دین یہ بھی کہتا ہے کہ بنی آدم اعضاء یک دیگر ہیں،
مسلمان کے علاوہ پھر انسانوں کے درمیان اتحاد. تو ظاہر سی بات ہے کہ 20 منٹ کے وقت میں ان سارے موضوعات پر روشنی ڈالنا کما حق ہو ذرا مشکل ہوگا، لیکن میں قبل اس کے جو خود کچھ عرض کروں. برادر عزیز مولانا علی عباس صاحب اور ہمارے جناب نیازی صاحب نے نہایت عمدہ باتیں بیان فرمائی. میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے دو روایتیں اتحاد کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، پھر اس پر آتے ہیں کہ کیا کریں. یہ تو طے ہے کہ آدمی کو جو سب اس بات کو پسند کریں گے کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. راہ حل کیا ہے، کیا کریں کہ ہمارے یہاں آپس میں اتحاد پیدا ہو. اس پر آنے سے پہلے میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. یہ پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہا ہوں وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. انہوں نے نقل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، یعنی امام باقر علیہ السلام سے. انہوں نے نقل کیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے. انہوں نے امام حسین سے. انہوں نے امیر المومنین سے. انہوں نے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما مسلمین تہاجرا فمکثا ثلاثا، اگر دو مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو جائے اور یہاں تک کہ 3 دن گزر جائے، وَلَا يَصْطَلِحَانِ، اور آپس میں ایک دوسرے سے صلح نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کانا خارجین من الاسلام. تو اب ان کا اسلام میں رہنا مشکل ہے. خارجین من الاسلام لم یکن بینہما ولایت، ان دونوں کے درمیان کوئی اگر ولایت اور دوستی نہیں ہے تو یہ اسلام سے خارج ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَىٰ كَلَامِ أَخِيهِ، لیکن اب ان دونوں میں سے جو بھی پہل کر دے اپنے اس بھائی سے بات کرنے کے لیے، كَانَ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ، روز قیامت وہ آگے رہے گا جنت میں. اتنی تاکید روایات میں ہمارے ہاں اتحاد اور وحدت کی جاتی ہے. دوسری روایت یہ مستدرک الوسائل میں موجود ہے، امام باقر سلام اللہ علیہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ان ملکا من الملائکہ مر برجل قائم علی باب دار، ایک فرشتہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، اس کا گزر ہوا. کیا دیکھا کہ ایک انسان کسی دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. فقال له الملک، تو فرشتے نے اس آدمی سے کہا جو دروازے پہ کھڑا تھا، یا عبد اللہ ما یقیمک علی باب هذا الدار، کیا چیز سبب بنی ہے کہ تم یہاں اس دروازے پہ کھڑے ہو اس طرح سے. قال اخ لی فی بیتها اريد ان اسلم علیہ، اس گھر کے اندر میرا ایک بھائی ہے، اس کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. فقال الملک، فرشتے نے پوچھا هل بینک و بینہ رحم، کیا تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ او نزعت بک الیہ حاجہ، یا تم کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اس سے اس کے لیے دروازے پہ آئے ہو؟ قال لا ما بینی و بینہ قرابہ، نہ میرے اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، ولا نزعتنی الیہ حاجہ، نہ کوئی ضرورت یہاں کھینچ کے لائی ہے، الا اخوۃ الاسلام وحرمتہ، بس یہ کہ میرا جو ہے وہ برادر اسلامی ہے، اس بنیاد پر میں اس کے یہاں آیا ہوں، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں. فَأَنَا أَتَعَاهَدُهُ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ، اب فرشتے نے جواب دیا انی رسول اللہ الیک، مطلب میں خود سے نہیں آ گیا ہوں یا ٹہلتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا تو ادھر گھوم گیا، نہ، انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں. وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور اللہ تجھ کو سلام کہلواتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ، اور خدا فرماتا ہے انما ایایا اردت ولیت عمت، تو گویا مجھ سے ملنے آیا ہے، میری خاطر آیا ہے، لہذا وقد اوجبت لک الجنہ، میں نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے.
وَأَجَرْتُكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تجھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہوں۔ یہ دو روایتیں اتنی میرے خیال میں کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہمارے ناظرین کو کہ آپس میں پیار، محبت، اتحاد، اخوت، وحدت کس قدر خدا کو پسند ہے، کس قدر رسول خدا کو پسند ہے، کس قدر بقیہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو پسند ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی، لیکن اب یہ جو وحدت ہے اس کا آغاز ہوگا ہمارے گھر سے۔ بھائی بھائی میں اتحاد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم آ کر کے بڑی بڑی تقریریں تو کریں اور وحدت اسلامی کی بات کریں اور خود ہمارے گھر میں اتحاد نہ ہو۔ تو پہلا مرحلہ ہمارا آپسی اتحاد ہے، پھر خاندان میں ہونا چاہیے، پھر رشتہ داروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس قدر تاکید ہے دین میں۔ لیکن اب دوسرا سوال یہاں سے ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ یہ جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ چیز جس کو اللہ اس قدر پسند کرتا ہے، رسول اللہ اس قدر پسند کرتے ہیں، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اس قدر پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اخوت اسلامی اور اتحاد اسلامی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا و رسول و آل رسول کے درمیان یہ سب سے اہم ہے تو شیطان جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، جس کے لیے خود قرآن بھی کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب آسانی سے شیطان ہم کو متحد نہیں ہونے دے گا، لہذا اب ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کر کے ان شیطانی وسوسوں کو اپنے سے دور کر کے اتحاد کی قدم بڑھائے۔ تو اس میں تو دو چیزیں یہ ہو گئی، ایک چیز یہ کہ جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں نقل کی کہ کس قدر اللہ پسند کرتا ہے اتحاد کو اور اتفاق کو۔ ہمارے پیشتر دونوں خطبہ نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، علی عباس صاحب نے بھی اور محمد عباس نیازی صاحب نے بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جہاں ارشاد ہوتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اگر نزاع کرو گے، اگر جھگڑا کرو گے، بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری قوت کم ہو جائے گی۔ تو اس پر بہت زیادہ ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتحاد و اتفاق کتنا اہم ہے۔ سوال یہاں دوسرا ہوتا ہے کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اپنے نبی کو دیکھو، اپنے پیغمبر کو دیکھو کہ رسول آپ دیکھیے 950 برس حضرت نوح سلام اللہ علیہ نے تبلیغ کی ہے، نتیجہ ایک کشتی بھر آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کل تبلیغ کی ہے، اور اس 23 سال میں پیغمبر کی وفات کے وقت لاکھوں کے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی تو حجۃ الوداع میں غدیر کے موقع کے اوپر تھے۔ سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اتنی زیادہ اذیت کے باوجود، میں پہلے 1 سیکنڈ آپ کو سناؤں، اذیتیں کتنی پہنچائی ہیں، حضرت کو تکلیف کتنی پہنچائی گئی ہے، جو ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی نیازی صاحب نے بھی کہا تھا یا علی عباس کہ ہم دین کیا ہے ہم ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں، دین کیا ہے یہ رسول اللہ بتائیں گے، دین کیا ہے یہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین بتائیں گے۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر کی کامیابی کا راز کیا ہے، معمولی ستایا نہیں گیا رسول اللہ کو، اس کے باوجود اس مکے میں پیغمبر نے کس طرح کامیابی حاصل کی، مدینے میں کس طرح کامیابی حاصل کی۔ اب آپ سنیے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خباب ابن الارت رضوان اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب خباب ابن الارت صحابی پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے مکہ معظمہ میں یہ جن کے غلام تھے، جب حضرت نے اعلان رسالت فرمایا یہ مسلمان ہو گئے، ان کا جو مالک تھا ان کو ننگا کر کے
انگاروں پر لٹا دیتا تھا، حال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، آگ میں ٹپکتی تھی، شعلے بھڑکتے تھے، اور بجائے فریاد کے خباب کی زبان سے نکلتا تھا محمد محمد محمد۔ اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ کہ آخرکار خود اللہ نے کہا میرے حبیب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، اور اسی بنیاد پر ہجرت ہوئی، حضرت مکے سے مدینے چلے گئے۔ اتنی اذیت کے باوجود اب پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ میں دو ایک چیزیں حضرت کی آپ کو خدمت میں نقل کرتا ہوں جلدی جلدی۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے، دیکھیں فرشتوں کے نام تو آپ جانتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، دردائیل، ویسے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل یعنی پہاڑ، تو جابیل ان کا نام اس لیے ہے غالباً کہ یہ معین تھے پہاڑوں کے اوپر۔ روایت یہاں کہتی ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی جابیل، اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی جابیل کے اوپر کہ جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جاؤ ہمارے پیغمبر کا میٹر دیکھو، مطلب مکے والے بہت ستا رہے ہیں۔ جابیل آئے، رسول اللہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جابیل نے کہا یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اگر آپ کہہ دیجئے، آپ حکم دے دیجئے یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، تو میں ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں۔ اب اگر پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والے پر پھینک دیا جاتا، آپ بتائیے مکے کا وجود بچتا، ایک آدمی بچتا؟ اتنا پاور ہونے کے باوجود، اتنا اختیار ہونے کے باوجود، جانتے ہیں جب جابیل نے یہ پیشکش کی آپ کہیے میں پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں، رسول اللہ نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہاڑ اٹھا کے پھینک دیا؟ پھر ہاتھوں کو اٹھایا، پالنے والے انہیں ہماری معرفت عطا کر دے، یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ اتنا پاور دنیا میں کسی کے پاس ہے جتنا ہمارے پیغمبر کے پاس تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کو اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا ہے نا تو پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے ساتھ جو گڑبڑ ہوتی، جیسا کہ ابھی پچھلے اس میں دونوں حضرات نے فرمایا کہ بس ذرا سے کوئی بات سن لی اور جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے درمیان کچھ کانٹے دار جھاڑیاں، جس کے کانٹوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر وہ کہیں چبھ جائے تو ایسی سوزش ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو۔ ایک یہودی ایسا شدید دشمن، وہ جاتا تھا وہاں سے اور کانٹے چن کے بین کے لاتا تھا۔ کسی کو شیخ سعدی نے بھی کہا ہے کہ در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنش ہا گر کنن خار مغیلان غم مخور، وہ جاتا تھا وہاں سے کانٹے بین کے لاتا تھا، حضرت کی راہ میں بچھا دیتا تھا۔ قصاب کے یہاں سے اوجھڑی لاتا تھا، اوپر چڑھ کے چاک کر کے ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا تھا۔ ایک بار بھی حضرت نے جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہا، بد دعا، بلکہ ایک دن یہ ہوا کہ نہ کانٹا چبھا نہ اوجڑی، اوپر سے گندگی پھینکی گئی۔ حضرت مسجد تشریف لائے، فرمایا آج ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا دوست یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں اوجڑی والا، کانٹے والا۔ تو لوگوں نے کہا دوست؟ ہاں۔ کسی نے کہا کہ صاحب وہ بیمار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا چلو پہلے جو ہے چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے جس کو کہنا ہے جذبات، اسلام جذبات کا نام نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا ستایا ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے جائیے گا، عیادت کے لیے جائیے گا، مناسب نہیں۔ حضرت نے فرمایا جی نہیں، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگ بھی چلیے۔ گویا پیغمبر نے ہم کو نسخہ دے دیا۔ اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اسلام اطاعت پیغمبر کا نام ہے۔ آئے اس کے دروازے پر دق الباب کیا تو وہ تو آن بیڈ ہے، اس کی بیوی آئی، کہیے کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا، خیریت؟ تو
کبھی سنا ہے تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے، عیادت کے لیے آئے ہیں، معاف کرنا، ہمیں دیر میں اطلاع ملی ورنہ اور پہلے آتے۔ وہ ہکا بکا، میرے شوہر نے ان کو اتنا ستایا اور یہ آگے الٹا ان کی عیادت کے لیے۔ وہ جا کے کہتی ہے کہ بتاؤ، محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، الٹا معافی مانگ رہے ہیں کہ لیٹ ہو گئے، کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ اب وہ پھنس گیا، اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن عربی مزاج یہ کہتا کہ دروازے پر آیا مہمان واپس نہ جائے۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا کیا کریں کیا کریں کیا کریں، آخر میں عربی رگ حاوی ہوئی، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بلا لو، واپس کرنا مہمان کا ٹھیک نہیں ہے، مگر ایک کام کرو، میرے چہرے پر کپڑا ڈال دو۔ میں اس بڑے آدمی کریم انسان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈلوایا، حضرت تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ، سلام کیا، سلام علیکم، جواب چپ، خاموش، کیا حال ہے، کوئی جواب نہیں، معاف کرنا دیر میں اطلاع ہوئی، کوئی جواب نہیں۔ جب فرما چکے حضرت، خاموش ہوئے، تب وہ وہیں چادر کے نیچے سے بولتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کی کسی بات کا اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے آپ اپنے دین میں شامل نہیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ہمارے درمیان وحدت کا۔ انہوں نے بھی کہا تھا نا علی عباس صاحب نے، کیا کرے گا صبر، ہر بات پہ جذباتی ہو جانا یہ دین نہیں سکھلاتا ہے، تھوڑا سا صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، یا رسول اللہ اگر آپ تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ سورہ مبارک یوسف جس کو قرآن نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، کتنا سب ان کے بھائیوں نے کیا، اور یوسف علیہ السلام نے برداشت کرتے 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 بہرحال آخری نوبت وہ آئی کہ جب راز کھلا اور پھر باپ سے ملاقات ہوئی، اس تفصیل میں جاننے کا، باپ سے ایک دن حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ نے تنہائی میں یوسف علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا اب تو بتاؤ ان بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یوسف کا جواب تھا، بابا یہ مت پوچھئے میرے بھائیوں نے کیا کیا، یہ پوچھئے میرے ساتھ میرے اللہ نے کیا کیا۔ یہ جذبہ اگر فرد کے اندر ہمارے آ جائے نا، شاید اتحاد کے لیے کام آسان ہو جائے، راہ ہموار ہو جائے۔ ساری مصیبت جو آ جاتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مسلمان کا اتحاد واقعاً ضروری ہے، مگر اس کے پہلے گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، پھر قوم میں، پھر انسانیت کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ مطلب قرآن نے نسخہ دیا، ہمارا نبی اگر ہاتھ اٹھا دے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ پیغمبر کی ذات مبارک جیسے کل تھی ویسے ہی آج بھی ہے، خود فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فاما حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اور جہنم سے نجات دی۔ واما مماتی، میری موت بھی خیر ہے، کیوں؟ فإن اعمالکم تعرض علی، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فما کان من حسن ازددت لکم، اگر اعمال اچھے ہیں میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اضافے کی۔ وما کان من قبیح استغفرت لکم، اگر اعمال خراب ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ خدا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے
ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ پھر میں یہی گزارش کروں گا، صبر کرنا سیکھ لو، اوائڈ کرنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، وسیعتاً کافی حد تک اتحاد میں مدد مل سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے کویشچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف۔ ناظرین میں سے جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر کر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ہینڈ ریز کر کر خود بھی آغا سے میں بھی گفتگو ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم ویری سوری، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ شب 17 ہے اور یہاں مختلف پروگرامز ہیں، تو اب وہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بہرحال ان لوگوں سے میں نے معذرت کی کہ بھائی میں 8:30 پونے 9 کے بعد آؤں گا۔ تو بقیہ دونوں حضرات ہیں، میں اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں مجھے اجازت دے دیں تو آئی ایم ویری سوری، میں جانا چاہتا ہوں۔ جی آغا، مولانا وسیع حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آغا آپ کا۔ ڈاکٹر محمد نیازی صاحب موجود ہیں، اجازت ہے میں آپ سے ایک سوال کروں جو میرے پاس سوال ہے۔ جی بتائیں۔ جی اگر سوال ہے کہ آج اتحاد کو قائم کرنے میں اور برقرار رکھنے میں ایک جوان کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا قائم کرنے میں اتحاد؟ جی جوان کے ہی سب سے اہم رول ہیں، کیونکہ جوانوں کو ہی سمجھنا ہے کہ ہماری قوم سردار قوم ہوتے ہوئے غلام قوم کیوں ہوتے جا رہی ہے، ہمارے اندر کون سی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہیں، اور ہمیں آنے والی پیڑھیوں کو بہتر بنانے کی کس طرح سے کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، ائمہ حضرات کی سیرت مبارکہ ہے، ان سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک دوبارہ ایک ایسی قوم بنے جو دنیا میں پھر ایک اپنا پرچم لہرائے اور ایک مضبوط قوم ثابت ہو۔ یہ مسلمان سب سے زیادہ جوانوں کو ہی اس میں کام کرنا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ جوان ہی جڑے ہوئے ہیں، جیسے میں نے اپنے ذکر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اس طرح کی سوشل میڈیا سے جو ہمارے بیچ میں نا اتفاقی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی ہم میں سے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم سے غیر کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں آ کر کے ہم لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر کے باقاعدہ ایڈٹ کر کے کچھ کلپنگ ایسے ڈال دیتے ہیں جس سے کہ دوسرے کا جذبات بھڑکے اور وہ دوسرے کو جذبات بھڑک کر کے دوسرے کے اوپر تانے تشنے کرے۔
ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، بچوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، جوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی کنفیوژن ہو اپنے بڑوں سے، اپنے جو علماء ہیں اور جن کو وہ بڑا سمجھتے ہیں ان سے کنسلٹ کریں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔ یہ جوانوں کا بہت اہم رول ہے۔ ہلو جی آغا، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ہے، جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور قرآن ایک ہے تو شیعہ سنی میں اختلاف کیوں ہے؟ یہی تو سب سے بڑے افسوس کی بات ہے بہن، کہ ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ ہیں اور ان کے کندھوں پہ تشریف رکھتے ہیں اور آپ ان کو کھلا رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیعہ سنی کی تفریق کب سے شروع ہوئی اور کس طرح سے شروع ہوئی۔ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور پنجتن پاک جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جب جن کے لیے آیت مباہلہ اتری اور جس طرح سے آپ کے لیے اللہ نے حکم دیا، ان کے ناموں کو بھی بانٹ رکھا ہے ہماری ملت میں۔ مثلا میرے نام عباس ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں۔ میں نے کہا شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے؟ عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام نہیں تھا کیا؟ حضرت علی کے صاحبزادے کا نام نہیں تھا کیا؟ تو یہ ناموں سے بھی لوگ، افسوس اسی بات کا ہے کہ لوگ ناموں سے، حلیے سے، رنگوں سے بھی تقسیم ہوئے۔ ہمارے اندر ناتفاقی رنگوں میں بھی، حلیے میں بھی، اور اپنے مسجدوں سے بھی نظر آنے لگی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کوئی شیعہ سننے نہیں ہے، تمام جو ہیں مسلمان ہیں، اور جو مسلمان کا اللہ پڑھنے والا ہے وہ سب سے پہلے دین محمدی پہ ہے، قرآن کا پہ عمل کرنے والا ہے، اور سیرت مبارکہ کو کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہ شیعہ سنی تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی چیز ہے۔ میں تو یونیورسٹی میں بھی کوشش کرتا رہا کہ یہ جو اسکولوں میں چلتا ہے کہ پہلے دن ہی بچوں کو، آنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ تم کون سی تھیولوجی لوگے، شیعہ تھیولوجی لوگے، سنی تھیولوجی لوگے ادھر آ جاؤ۔ یعنی جن بچوں کو اب یہ نہیں معلوم کہ وہ مسلمان صحیح سے ہے نہیں ہے، اور دوسرے قوم کے لوگ بھی بچے اس کے اسکول ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، جبکہ ان کے درمیان کوئی بٹوارا نہیں ہوتا۔ ان کو کوئی دو سبجیکٹ الگ نہیں پڑھائے جاتے جس سے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کون برہمن ہے، کون شیڈول کاسٹ ہے۔ ہمارے درمیان جو ہے یہ تفریق ہمارے علماء نے ہی کر دی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہاں کو قرآن پڑھانا چاہیے اور نماز پڑھانا چاہیے، اور جو اہم دین کی معلومات ہیں وہ کرنا چاہیے، بغیر شیعہ سنی کا کوئی تصور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو جن کی وہ جو تھیں والدہ، وہ صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھی، تو کس طرح سے کوئی شیعہ سنی ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے یہ تفریق ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھر سے یہ نہیں اترتی۔ ہمارے گھر سے تو یہ اترتا ہے کہ دین محمد جس کا نام ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دین محمد جس کا نام ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ یہی اصل دین ہے۔ باقی اپنی اپنی سوچ ہے، کون کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے پڑھتے رہو، کوئی دقت نہیں، لیکن کم سے کم ایک موضوع کے بعد متحد ہو جاؤ تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنے۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ میں تو اہل تشریف اگر مجھے بلاتے ہیں اپنی یہاں مسجد میں، وہاں پہ بھی جاتا ہوں، اور اہل سنت بھی بلاتے ہیں وہاں پہ بھی جاتا ہوں، اور سب جگہ ایک ہی بات کرتا ہوں، محبت کی۔ محبت کرو اللہ سے، محبت کرو رسول سے، محبت کرو رسول کے اہل بیت سے اور ان کے اصحاب سے۔ اس میں یہ تو کامن میسج ہے اور یہ کامن تعلیم ہے۔ اس میں لوگ کیوں بٹتے ہیں وہی بات ہوتی ہے، معاف کریے گا، کہ ہم جب کسی طریقے سے بحث میں آ جاتے ہیں جس کا منفی بحث ہوتی ہے، نیگیٹو ڈسکشن ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنا نہیں ہوتا، تو اسی وقت یہ سب سے فرقہ ہوتی ہے۔ لوگ بڑھ جاتے ہیں، گھر بڑھ جاتے ہیں، پڑوس میں جا کے عیادت کرنے میں جاتے ہیں، ارے بھائی شیعہ ہو، سنی ہو، بیمار ہے، پہلے تو مسلمان ہے وہ، اس کو جا کے عیادت کرو۔ اگر آپ کے یہاں کسی کا شادی بیاہ ہے تو اس کو جا کے بلاؤ، کسی کے کہیں کوئی انتقال ہو گیا تو وہاں پہ جا کے تعزیت کرو۔ یہ تو انسانی اخلاقی فرض ہے۔ اب اس میں بھی اگر ہم سے فرق نظر آئیں گے تو بہت افسوس کی بات ہے، اور مسلمان اس لیول تک آ چکا ہے۔ یہ ہمیں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے یہی پیغام ہے کہ پہلے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، دین محمدی پہ ہیں، اس کے بعد
مسٹر ایکس ہیں مسٹر وائی ہیں، اس کی پرواہ مت کرو، کم سے کم بیسک جو ٹینیٹس ہے اسلام کا اس کو فالو کرو، یہ میرا کہنا ہے۔ ماشاء اللہ آغا، خوبصورت جواب تھا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح آج جی، فلسطین میں خون بہایا جا رہا ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ وہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دو طرح کی سپورٹ ہوتی ہے، ایک فزیکل سپورٹ ہوتی ہے، ایک جو ہے مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اتنے دور ہیں اس ملک سے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم بذات خود جا کر کے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم وہاں جا کر کے یہودیوں سے لڑ نہیں سکتے، ہم کچھ ان کو رسد نہیں پہنچا سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اخلاقی سپورٹ دے دیں۔ ہو سکتی ہے وہاں دعا کریں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کرم فرمائے اور یہودیوں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اور جہاں تک مورل سپورٹ کی ضرورت ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں، میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بات ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں، کسی نیشنل لیول پہ بات ہو تو وہاں پہ سپورٹ کریں اور کوشش کریں اور ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، مورل سپورٹ دینے کی کوشش کریں، یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے لیے ہم نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلائے ان کے مظالم سے، یہودیوں کے مظالم سے۔ اور جو کنٹری، مجھے تو اس معاملے میں ایران کی بہت تعریف کرتا ہوں، بلکہ ایران کی سبھی تعریف کر رہا ہوں کہ ایران جس طریقے سے، صرف ایران ہی ایک ایسا ملک ہے اس وقت جو فلسطینیوں کی پشتنائی کہیے یا سپورٹ کہیے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا کہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہوا۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ کہیں کوئی اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ میں ابھی دبئی گیا حال میں، دبئی میں کہیں کوئی فلسطین کی ظلم کا کہیں تک کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ دنیا اپنے رنگ میں ویسی مستی، ویسی مال چل رہے تھے، ویسی رنگ رنگیاں چل رہی تھیں، سب کچھ چل رہی تھی۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اور بس اس میں تو یہی کہوں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آج پھر دوبارہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا خون بہ رہا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں جو پیش ہوگی انشاءاللہ وہ دین کی مضبوطی کے لیے ہوگی، جیسے کربلا کی بات ہوئی۔ کربلا کا تو وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں تو رسول کے نواسوں نے اپنا خون دیا، اس کی آبیاری کری، اس کو اس کی دین کی کو سینچا ہے اپنا خون دے کر کے، اس کا تو مقابلہ قیامت تک ملے گا ہی نہیں۔ وہ قربانی کی وہ مثال تو قیامت تک ملے گی نہیں۔ جو ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اس کی ہی نواسوں کو جو ہے وہ 3 دن کی بھوک سے پیاس کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کی دین کی خاطر خاموش ہے۔ تو یہی، وہ تو مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن جہاں تک فلسطین کی بات ہے، میری دعا ہے اور میری سب سے یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے بھی ہو مورل سپورٹ دیں، کہیں بھی جس طرح سے بھی سپورٹ ہو سکتی ہے سپورٹ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ہم یہاں سے دعا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ حالات جس طرح کے آپ جانتی ہیں، میرے یہاں پہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ جانتی ہیں کہ ہم کچھ 2 لفظ دعا کے ہی پڑھیں، 2 نفل ان کے لیے ہی پڑھیں، ہر نماز میں نہ ہو تو کم سے کم 5 وقت کی ایک نماز میں ہم ان کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں، اللہ قبول فرمائے اور ان کے مظالم ان کی نجات ملے، یہی ہمیں دعا کریں۔ جی جی بہت شکریہ آغا، سوالات ختم ہو چکے ہیں اور ہم تمام علماء کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایام وحدت کی اہمیت پر بہت جامع اور معنی خیز گفتگو کی۔ آئے ہم سب مل کر ان مقدس دنوں میں اسلام کے عظیم پیغام وحدت کو سمجھیں اور دنیا میں امن اور اتحاد کی راہ کو فروغ کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر علیزہ سے کہ وہ ووٹ آف تھینکس پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام توصیف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اتنے خوبصورت موضوع پر آج ہم سب کو بات کرنے کی توفیق دی۔ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,23,999 انبیاء کے بعد تمام حجت کے طور پر اس کائنات میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات انہیں جانتی ہے، اور ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے آشنا نہ ہو۔ آج ہم سب ہفتہ وحدت کے عنوان سے اس سیمینار میں شامل ہوئے ہیں۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک امہ ہیں جو اپنے خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند عالم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور وحدت کو اپنائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مولانا جناب وسیع حسن خان صاحب کا، ڈاکٹر محمد عباس نیازی صاحب اور مولانا علی عباس خان صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنے بزی اسکیڈیول کے باوجود بھی ہمارا دعوت نامہ قبول کیا اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمارے قلوب کو منور کیا۔ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ایک بار اور آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یہاں موجود تمام حاضرین کا کہ جنہوں نے ہمارے اس ویبینار کو اٹینڈ کیا اور اپنا وقت ہمارے اس ویبینار کو دیا۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گی اپنے تمام والنٹیئرز کا اور ہمارے ٹیم کے پریزیڈنٹ جناب نادر عباس نقوی صاحب اور وائس پریزیڈنٹ جناب ارشد رضا نقوی صاحب کا، کہ جو ہمارے رہنما ہیں اور قدم قدم پر ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ بالآخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں آپس میں وحدت کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور اپنے نبی کے درس پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں گزارش کرتی ہوں بردر زمان سے کہ وہ دعائے فرد سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ السلام علیکم۔ سب دعائے فرج پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وعلیہ بكل صلاة وليا وعفوا وقائلا واسعا وقيلا ولا حتى تصنعوا أرضك الله وتمتعوا بها اللهم صل على محمد وجل